نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل، کاملاں را رہنما۔ حضور سیدی و سندی و مرشدی حضرت علی بن عثمان الحجویری، جنہیں دنیا داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کے نام سے یاد کرتی ہے، آپ کی تعلیمات، آپ کے ارشادات پر مشتمل کتاب کشف المحجوب، اور اسی عنوان سے پروگرام کشف المحجوب لے کر آپ کا میزبان مفتی محمد رمضان سیالوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ معزز ناظرین، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ حکایت ارشاد فرماتے ہیں کہ خاتون نے ایک بلی پالی ہوئی تھی، اور خاتون چونکہ مالی لحاظ سے ایک متوسط حیثیت کی حامل تھیں، تو جو گھر میں تھوڑا بہت بچ جاتا گوشت چھیچڑے اس کو دے دیتی۔ بلی کی خواہش رہی، تمنا رہی کہ کبھی پیٹ بھر کے کھانے کو ملے۔ جب اس کی یہ حرص و ہوس اپنے عروج اور کمال کو پہنچی اور اس سے کنٹرول نہ ہوا، تو وہ ایک دن اس قانع خاتون کے گھر سے نکل کر ایک بہت بڑے رئیس کے گھر میں چلی گئی، اس سوچ کے ساتھ کہ یہ بہت امیر آدمی ہے اور مجھے اس کے گھر سے بہت کچھ کھانے کو ملے گا۔ لیکن وہ یہ بھول گئی تھی کہ جس کے گھر میں وہ داخل ہوئی ہے وہ رئیس تو ہے لیکن بخیل بہت ہے۔ اس نے جب بلی کو دیکھا تو اس نے اس کی مار پٹائی کی اور اس کی سختی کے ساتھ خوب تواضع کی۔ بلی اپنی مشکل سے جان بچا کر واپس اسی خاتون کے گھر میں آ گئی اور پوری زندگی تہیہ کر لیا کہ اس گھر سے جو ملے گا میں اسی پر قناعت اور صبر کروں گی۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حکایت کو بیان فرمانے کے بعد اس کا نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ اگر انسان اپنی حرص و ہوس کو کم کر لے اور اپنی ضروریات کو محدود کر لے تو وہ بہت بڑی مصیبتوں سے بچ سکتا ہے۔ یہ جو قناعت اور صبر ہے اور اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتوں پر صابر و شاکر کر لینا، یہ وہ نعمت ہے جو اولیاء اللہ اور صوفیاء اعظام، اولیاء کاملین کی صحبت، ان کی مجالس اور ان کے مبارک ذکر اور ان کی حیات طیبہ کے اذکار کے ساتھ ہمیں عطا ہوتی ہے، اور ہم ہمیشہ ایک نئی ہستی کے ذکر اور نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آج ہم جس ہستی کا ذکر پاک کرنے جا رہے ہیں ان کی خصوصیات میں سے ایک بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ حضور سیدی داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سلسلہ طریقت کے مشائخ میں سے ہیں۔ میری مراد حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہے۔ کشف المحجوب شریف کا 11واں باب ہے، اور یہ حضرات ائمہ تبع تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ذکر پاک میں موجود ہے، اور حسب سابق میرے ساتھ اس مبارک ہستی کے ذکر پاک پر اپنی علمی، فکری اور خوبصورت الفاظ کے ساتھ گفتگو کے لیے تشریف فرما ہیں میرے اور آپ کی سب کی جانی پہچانی علمی اور فکری شخصیت حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور سیدی داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مخصوص اسلوب میں سب سے پہلے آج حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو تعارف جن دو القابات کے ساتھ کیا ہے، ہم سب سے پہلے اس پر بات کریں گے، اور اس میں آپ نے جو خصوصیت آپ کی ذکر فرمائی ہے کہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مورز عن الخلق، آرزا یورز و اعراض کرنے والے، منہ موڑنے والے، بچنے والے مخلوق سے، اور دوسرا طلب ریاست سے منقطع، یہ خصوصی ذکر فرمایا ہے۔ حضرت مورز عن الخلق یہ کیا چیز ہے، اور ایک تصوف میں، روحانیت میں اس کو آپ اس صفت کو، اس خوبی کو کس انداز کے ساتھ دیکھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مفتی صاحب، حضرت سیدنا ابو سلیمان داؤد بن نصیر الطائی الکوفی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اتباع تابعین میں سے ایسی جلیل القدر ہستی ہیں جن میں رب کائنات نے کمالات نبوت، کمالات ولایت کا فیض جمع فرما دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم جس طرح انبیاء کرام علیہم السلام میں درجہ امامت پر فائز ہیں،
اور مرتبہ کمال پر فائز ہیں، مرتبہ بے مثلیت پر فائز ہیں، اسی طرح آپ کی امت کے اولیاء کرام اور اہل کمال وہ بھی امم سابقہ کے اولیاء کرام اور بزرگان دین میں درجہ امامت پر فائز ہیں، ممتاز ہیں، ممیز ہیں۔ اور پھر ان میں حضرت سیدنا داؤد طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ تعالی ایسی جلیل القدر ہستی ہیں کہ اس دور میں، اس زمانے میں آپ کوفہ میں اور بغداد میں رہے، جبکہ تابعین اور اتباع تابعین کی کہکشاں جو ہے وہ فضاؤں میں بکھری ہوئی تھی، علوم کا چلن تھا، فنون کا چلن تھا، روحانیت کا، تقوی کا، زہد کا دور دورہ تھا، اور جگہ جگہ چپے چپے پر ایک سے ایک بڑا امام بیٹھا ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ میں، امام مالک مدینہ منورہ میں، حضرت سفیان ثوری کوفہ کے اندر، شام میں امام اوزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر بغداد میں عبداللہ بن مبارک، بشر حافی، بعض ہستیوں کا ہم ذکر کر چکے، سیدنا فضیل بن ایاز، ابراہیم ابن ادہم رحمہم اللہ، حضرت سری السقطی جن کا آگے ذکر آئے گا، جن کے مریدوں میں سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ جیسی ہستیاں، تو ایک کہکشاں سجی ہوئی تھی۔ اچھا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ آپ کو نسبت تلمذ بھی ہے، شاگرد ہیں، اور شاگرد بھی اس درجے کے کہ اس زمانے میں فقہا میں آپ کا طوطی بولتا تھا، اور آپ کو داتا صاحب نے فقیہ الفقہا لکھا، فقیہوں کا فقیہ۔ اور صاحب تاریخ بغداد لکھتے ہیں، خطیب بغدادی، کہ وہ ابو حنیفہ کی مجلس میں سب سے اونچی آواز سے علمی مباحث اور فقہ کی منہ شگافیاں کرنے والا شخص وہ داؤد طائی ہوتا تھا۔ اللہ، سب سے بلند آواز جس کی آتی تھی وہ داؤد طائی ہے۔ تو یہ پس منظر میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ یہ اٹھا اور جا کے گوشہ نشین ہو گیا اور مخلوق سے اس نے اعراض کر لیا، ایسا نہیں ہے۔ اس نے ہر کوچہ پھرا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ خلیفہ جو عباسی خلفاء ہوتے تھے، مفتی صاحب، ان کے دور کی یہ شان ہے کہ ہارون الرشید نے ایک دفعہ آسمان کی طرف دیکھا جی، تو بادل آسمان پہ چل رہے، تو اس نے کہا کہ اے بادلو، تم جہاں چاہو برس جاؤ روئے زمین پہ، تمہارا خراج تو آخر میرے ہی خزانے میں آنا ہے۔ اتنی بڑی سلطنت عباسیہ تھی، اور اتنا کر و فر جاہو جلال اور شان۔ ان میں پھر ہارون الرشید کا دادا جو ہے خلیفہ مہدی عباسی، یہ وہ دور تھا۔ اور حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 20 راتیں خلیفہ آتا رہا بلا ناغہ، اور آپ کی مجلس میں رہا۔ 20ویں رات کو تھوڑا سا، چونکہ خلیفہ تھا، پروٹوکول کا جب شور شرابہ ہوا نا، تو آپ نے اپنے مریدین ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ شور کس بات کا ہے؟ کہنے لگے حضرت خلیفہ وقت خلیفہ امیر المومنین جو ہیں وہ آپ کے پاس 20 دن سے یہاں روز آ رہے ہیں۔ تو آپ نے صرف سر اٹھا کے اتنا فرمایا ہے، خلیفہ اس کا یہاں کیا کام ہے؟ اللہ، 20 دن تک آپ کو یہ خبر ہی نہیں تھی کہ خلیفہ المہدی عباسی وہ میرے پاس میری مجلس میں بیٹھا۔ وہ ذرا سے اس شور و شرابے سے خلل ہوا تو آپ نے فرمایا یہ شور کیسا ہے؟ تو کہنے لگے جناب، اور صرف اتنا جملہ کہا کہ اس خلیفہ کا یہاں کیا کام؟ معرض عن الخلق ان معنی میں ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی صفت غنا کا مظہر اتم بنا دیا تھا، بھرپور علمی، عملی اور روحانی اور فقہی اور درجہ کمال دنیاوی سٹیٹس کے اعتبار سے بھی آپ کو حاصل تھا۔ بہت بڑا بیک گراؤنڈ تھا پیچھے، وراثت میں آپ کو اچھا خاصا مال ملا، دنیا بھرپور موجود تھی، لیکن تمام تر اختیار کے باوجود دنیا کو ترک کیا اور مخلوق سے اس طرح سے کنارہ کش ہوئے، اس طرح گریز کیا کہ مخلوق میں رہے، مخلوق ان میں نہیں رہی، دنیا میں رہے، دنیا ان میں نہیں رہی۔ یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو تصوف میں ایک خصوصی یہ اصول ہے، ضابطہ ترک دنیا۔ دنیا، اب ترک دنیا میں پھر 2 مشرب ہیں آگے اولیاء کرام کے، ایک وہ ہیں جو عملاً بھی دنیا میں رہتے ہیں اور دنیاوی امور اور معاملات سارے دیکھتے ہیں اور نپٹاتے ہیں، لیکن معرض عن الخلق رہتے ہیں، ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، وہ اس کا مظہر۔ اور ایک مشرب اولیاء کا ایسا ہے کہ وہ ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے معرض عن الخلق ہو جاتے ہیں اور متوجہ الی الخالق رہتے ہیں،
مستغرق رہتے ہیں تجلیات الہیہ کے مشاہدے میں، اور انہیں مناسبت تامہ ہو جاتی ہے بارگاہ الہی کے فیوز و برکات سے، اور پھر تاب نہیں رہتی کہ اس میں مخلوق کی کثافت کی آمیزش ہو۔ اس پردے اور سیدنا رکاوٹ کو داؤد طائی، جس کو داتا صاحب نے حجاب کہا ہے، دونوں آگے، جی جی آگے اس حجاب سے آپ اتنی صفائی سے نکلے ہیں مفتی صاحب کہ حضرت سیدنا معروف کرخی رضی اللہ عنہ جیسی ہستی آپ کو داد دے رہی ہے، جی جو اس جنید بغدادی کے دادا پیر ہیں، اور وہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اکابر مشائخ میں سے، اور خود بہت بڑی ہستی، لیکن انہوں نے بھی داد دی ہے کہ میں نے داؤد طائی جیسا زاہد اور تارک دنیا اور مورد عن الخلق اتنے کمال کے ساتھ اور کوئی نہیں دیکھا، حالانکہ بڑے بڑے اجلہ تھے، لیکن جیسے مطلب داؤد اگر طائی دیکھا جائے تو کوئی صوفی اس وقت تک تصوف کی ان راہوں بالکل چل نہیں سکتا، لیکن ان میں درجہ امامت پہ تھے۔ اور آگے میں اس کی ایک دو مثالیں آپ کو عرض کروں گا تو ہمارے ناظرین کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کس درجے کا زہد تھا اور کس ٹائپ کا اعراض عن الخلق تھا حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزاج میں۔ اس کو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی سیرت کے اس پورے پہلو کو ایک منفرد اس پہلو ایک لقب کے اندر سمو دیا ہے کہ مورد عن الخلق، اور طلب ریاست سے منقطع ہونے والے منقطع ہونا۔ اب اس میں یہ بھی تھا چونکہ فقیہ الفقہا بنے، جی اور حضور امام اعظم سیدنا نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الائمہ سراج الامہ، آپ کی جو 40 فقہا کی مجلس علمی ہوتی تھی، مجلس مشاورت یا فقہی بورڈ، اس کے آپ رکن اعظم تھے۔ جیسے میں نے بتایا جی جی کہ خطیب بغدادی کہتے ہیں کہ امام صاحب کے حضور بولنا جی جی ہر ایک کے بس کی بات نہیں، لیکن آپ کا درجہ فقاہت اس درجے کا تھا کہ فرماتے ہیں کہ کئی مہینے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک ایک فقہی جزیے پہ بحث چلتی تھی، اور اس وقت تک بات دونوں ختم نہیں کرتے تھے جب تک دونوں کے پاس باتیں ختم نہیں ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ اس پر مزید بات کریں گے، خاص طور پر طلب ریاست سے منقطع ہونے کے حوالے سے آپ کی جو خصوصی شان ہے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک معزز ناظرین، پروگرام کشف المحجوب اور ذکر ہے حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اور وقفے پر جانے سے پہلے ہم آپ کے ایک وصف، آپ کی ایک خوبی جسے حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بطور خاص ذکر فرمایا کہ آپ طلب ریاست سے منقطع ہونے والے، یعنی اس میں کوئی خاص اس کا پس منظر جی جس کے نتیجے میں آپ نے یہ خصوصی وصف ذکر فرمایا؟ اس کی 2 وجہیں جو میرے فوری ذہن میں ہیں۔ جی ایک تو یہ کہ آپ کے جو شیخ ہیں حضرت سیدنا حبیب بن سلیم الرائی، جی ان کے نام کے ساتھ رائی لگا ہوا ہے، بظاہر بکریاں چرانے والے تھے، درویش، اور ذکر گزر چکا ہے پیچھے ہم تفصیل سے، اتنی بڑی ہستی تھے وہ جی کہ داؤد طائی جیسے لوگ ان کے مرید ہوتے ہیں کہ تھے رائی، چونکہ وہ تارک دنیا تھے عملاً اور زاہد بہت بڑے، تو جو شیخ کا مشرب ہوتا ہے وہ مرید میں لا محالہ منتقل ہوتا ہے، شیخ کا جو روحانی مزاج ہوتا ہے، جی ہاں جو اس کا میلان ہوتا ہے وہ مرید کے اندر جاتا ہے۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں بھی یقیناً اس نے تصرف کیا، نفوذ کیا شیخ کی اس روحانی کیفیت نے، لیکن اب یہاں معاملہ یوں تھا کہ داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ باقاعدہ محدث ہیں، مسند ہیں، صاحب سند ہیں، اکابر اجلہ شیوخ، حتیٰ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے استاد حضرت امام سلیمان اعمش رحمۃ اللہ علیہ، وہ آپ کے شیوخ حدیث میں سے ہیں، ان سے آپ حدیث روایت کرتے ہیں۔ آگے آپ سے بہت سارے ائمہ نے، جیسے فضل بن دکین جیسا امام حدیث جو بخاری و مسلم کے اجلہ روات میں سے اور رجال میں سے ہیں، وہ بھی آپ سے روایت حدیث کرتے ہیں۔ اچھا، علم حدیث میں پھر فقہ میں تو درجہ اندازہ ہو گیا جی جی آگے کہ ہم اس وقت ڈنکا بجتا تھا، اور اس کے بعد تصوف و روحانیت میں، اس کے بعد جو سلطنت عباسیہ تھی اور اس کے بڑے بڑے وزیر و مشیر، ان کے ہاں بڑی مقبولیت و محبوبیت تھی، اور اس سے بڑی کوئی مثال ہو نہیں سکتی کہ وہ خلیفہ جسے لوگ دیکھنے کو ترستے تھے، وہ آپ کی بات مجلس میں کرنے کو، تو وہ 20 دن ہر رات وہاں آتا رہا ہے اور آپ نے اس کو لفٹ ہی نہیں کرائی۔ جی ہاں تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے پاس یہ تمام ذرائع اور اسباب موجود تھے، اور آپ کو یقیناً آفرز بھی تھیں، جس کے بین السطور ایک خفیف سا اشارہ اگلے واقعات میں موجود ہے جی ہاں کہ حضرت قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اسی مجلس کے رکن تھے، اور امام محمد بن حسن شیبانی تو بہت جونیئر تھے، اور سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ وہ ہستی تھے جن کو اتھارٹی سمجھا جاتا تھا امام صاحب کی مجلس میں،
اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت اور اجتہاد کی ایک دلیل یہ سمجھی جاتی تھی کہ ان کی مجلس میں داؤد طائی جیسا زاہد بیٹھتا ہے، اللہ، اس کے باوجود آپ نے ریاست کو، عہدے کو، منصب کو اختیار نہیں کیا۔ دوسری وجہ خود آپ کے استاد گرامی حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، خود ان کا جو اس کے قائل تھے کہ سرکاری عہدہ اور منصب قبول نہ کیا جائے، خاص طور پہ جو قاضی ہے، جو مجتہد ہے، جو مفتی ہے، وہ نہ کرے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ کے اس مشرب کا اثر تھا، کیونکہ آپ کو بھی بہت آفرز ہوئی بلکہ جبر ہوا، جبر بھی، لیکن آپ نے وہ اختیار نہیں کیا اور فرمایا کہ جو قاضی بنایا گیا وہ کند چھری سے ذبح کر دیا گیا۔ یہ حدیث پاک امام صاحب پیش کیا کرتے تھے، اس کا یقیناً اثر تھا۔ اور تیسرا پھر آپ کی اپنی طبیعت اور آپ کا مشرب روحانی وہ آپ کو اس بات سے روکتا تھا اور آپ کو اس سے مجتنب رکھتا تھا کہ آپ کوئی سرکاری عہدہ یا منصب اختیار کریں، اس کے بعد آپ کو اپنے روحانی مرتبے اور مشرب کے خلاف کوئی بات کرنی پڑے، یا اہل اقتدار سے ملنا پڑے، یا دنیا دار لوگوں کے ساتھ معاملات رکھنے پڑیں، اس وجہ سے کہ یہ جناب فلاں عہدہ اور فلاں منصب ان کے پاس ہے تو عوام پھر ان کے پاس آتی ہے، تو آپ کی طبیعت کے منافی تھا۔ لہٰذا آپ ریاست، عہدہ، منصب، یعنی آپ کے لیے کچھ نہ تو مشکل تھا، جس مشکل علمی کیا، آپ کو آفرز ہوتے ہوئے، اور اسی لیے داتا صاحب نے یہ لکھا نا۔ اچھا جی۔ مفتی صاحب یہ بڑی باریک بات ہے، اب آپ جی۔ نے جو بات کر، ایک ہوتا ہے کہ میں عہدے کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، عہدہ میرے آگے بھاگ رہا ہے، تو پھر میں کہوں کہ مجھے ملا ہی نہیں، چونکہ تو میں نے کہا جی میں تو مجتنب ان ریاست ہو گیا ہوں۔ جی جی، تو یہ نہیں ہوگا، اس پہ اطلاق نہیں ہوگا ایسے شخص، ہاں، یہ اس پہ ہوگا کہ عہدہ، ریاست، منصب اس کے پیچھے دوڑ رہی ہو، اور وہ ان سے، وہ آگے بھاگ رہا ہو کہ جناب میں نے نہیں لینا، مجھے نہیں چاہیے۔ جی۔ یہ اطلاق اس ہستی پہ ہوگا، اور سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ انہی میں سے۔ اور آپ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے معاصر جو صوفیاء اور فقہاء ہیں ان کے ساتھ ایک خصوصی ان کا جو ربط اور تعلق ذکر فرمایا ہے، جس حلقے کے اندر آپ نے ابتدا میں تھوڑا اشارہ فرمایا تھا، میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس پہ بات ہو جائے تاکہ پتہ چلے کہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دوست، اساتذہ، اللہ، مشائخ، سبحان، مجالس، محافل کس درجے کی تھی؟ بغداد تو بھرا ہوا تھا جی، آپ کوفہ سے آئے، پھر بغداد میں رہے بہت عرصہ، اور بغداد رؤوس البلاد تھا اس وقت، ہر اعتبار سے، دنیوی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے زمانے میں ان سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں تھا، ان سے بڑا فقیہ بھی کوئی نہیں تھا، اور ان سے بڑا متقی بھی کوئی نہیں تھا۔ آپ ان کی مجلس میں تھے، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پسندیدہ ترین لوگوں میں سے تھے، جن کا امام صاحب احترام کرتے تھے، جن کے زہد و تقوی کو آپ ایکنالج کرتے تھے، اور جن کی رائے کو بے حد احترام دیتے تھے امام صاحب رحمۃ ایک اللہ۔ جملہ جو حضور فیض عالم علیہ الرحمٰن نے ارشاد فرمایا ہے اس پورے ماحول اور منظر میں، کہ آپ یعنی حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے زمانے کے بے مثل صوفی، جی اپنے زمانے کے بے شک بے مثل صوفی، اور امام اعظم علیہ الرحمہ کے شاگرد رشید ہیں۔ رشید ہیں، وہ اسی لیے شاگرد رشید کہا کہ شاگرد تو بہت ہوتے ہیں، جی، شاگرد رشید کوئی کوئی ہوتا، بڑی یہ ہاں شاگرد اسٹوڈنٹس رشید کے لیے، پھر اور شاگرد رشید بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی ہستی کا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و حمایت حاصل ہو اور آپ کا صاحبان نبوت کا فیض حاصل ہو، ایسی بارگاہ سے سند رشد لینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو شاگرد رشید کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ کتنے ہی بڑے مرتبے پر پہنچ جائے، اپنے استاد کی عظمت اور احترام کو ہمیشہ ملحوظ رکھتا ہے اور برقرار رکھتا ہے۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ کا یہ وصف بھی تھا۔ دوسری بات، شاگرد رشید وہ ہوتا ہے کہ استاد جس کی عظمت کا اقرار کرے، استاد کہے کہ یہ صاحب کمال ہو، وہ خود نہ کہہ رہا ہو کہ میں، یا اس سے نیچے کے، بہت بڑا اعزاز ہے، اس سے نیچے کے لوگ نہ کہہ رہے ہوں، استاذ کی جانب سے یہ سند ملنا بہت بڑا آپ اعزاز ان لوگوں میں سے ہیں۔ اور پھر استاد کے ساتھ آپ کو ایک تعلق یہ بھی حاصل ہے کہ آپ اپنے استاد کے ساتھ بھی شریک ہیں تحصیل علوم میں ان اساتذہ سے جن سے آپ کے استاد بھی فیض یاب ہیں۔ یہ ایک الگ خصوصیت ہے۔ تو اس وجہ سے شاگرد رشید لکھا ہے، کیونکہ داد صاحب کی نظر بہت گہری ہے، جی سارے پس منظر کو جانتے ہیں، خاص طور پہ امام صاحب کے تو عاشق ہیں،
اپنے امام کے، امام اعظم، تو ان کے حلقے پہ بھی نظر آئے۔ فضیل بن عیاض بھی اسی بزم حنفیت کے ایک روشن چراغ ہیں۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی۔ اچھا، یہ جو 40 کا بورڈ تھا نا مفتی صاحب، جب سے میں نے ان کے نام اور ان کا کمال پڑھا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کمال ایسا ہے ہی نہیں دنیا میں جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے اہل مجلس میں نہیں تھا۔ ہر فن کا صاحب، ہر فن کا کمال والا بندہ، ایکسپرٹ بیٹھا ہوا تھا۔ اس لیے امام صاحب کی ہر رائے کے بارے میں جو مخالف لوگ معترض ہوا کرتے، وہ کہتے بھائی دھیان سے بات کرنا، وہاں یہ صرف ابو حنیفہ پہ بات نہیں ہو رہی، کیونکہ ابو حنیفہ اس وقت تک فتویٰ صادر ہی نہیں کرتا جب تک یہ 40 کے 40 متفق نہ ہو جائیں۔ پھر ان کے نام لیا جاتا تھا۔ عبداللہ بن مبارک ہیں، فضیل بن عیاض ہیں، ابراہیم بن ادہم ہیں، داؤد طائی ہیں، قاضی ابو یوسف ہیں، حضرت ظفر بن حذیل ہیں، اور حضرت یحییٰ بن معین ہیں، حضرت یحییٰ بن سعید القطان ہیں، جو امام صاحب کے قول پہ فتویٰ دیا کرتے تھے، ائمہ حدیث و تفسیر و فقہ اور ائمہ تصوف۔ پیچھے رہ کیا گیا، 4 ہی تو میدان ہے بڑے۔ جی تو حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان لوگوں میں سے ہیں جو جامع الکمالات تھے۔ بعض پہ غلبہ فقاہت تھا، بعض پہ غلبہ حدیث تھا، بعض پہ غلبہ زہد تھا۔ داؤد طائی نے سارے کوچوں سے کمال لے کے نکلے ہیں، اور پھر جو دائرہ زہد اس کے اندر آپ نے قیام فرمایا اور قرار فرمایا، اور خلوت کو پھر آپ نے ترجیح دی ہے۔ تب آپ نے خلوت اختیار کی ہے، ایسے ہی خلوت اٹھ کے اختیار نہیں کر لی کہ ابھی وضو کرنا بھی نہیں آتا اور نماز کے فرائض و واجبات بھی نہیں پتا ہے تو میں خلوت نشین ہو گیا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ پھر ایک بات اور بڑی مزے کی ہے، آپ فرماتے ہیں، اب وہی شخص ہے یہ میں نے اشارہ کیا جس کی آواز پہلے مجلس میں سب سے بلند ہوتی اور بحاس قسم کا آدمی ہے، اور جزیے پہ جزیہ، بال کی کھال، اور کئی مہینے بحث، لیکن ایک وقت آیا، آپ فرماتے ہیں، جب میں نے خلوت نشینی کا ارادہ کیا تو میں نے اپنے نفس سے کہا کہ 1 سال میں تیرا ٹیسٹ لوں گا، خود اپنے آپ سے خود کا، مخاطب اگر تو کامیاب ہو گیا تو پھر خلوت میں جانا ہے، ورنہ نہیں۔ اب وہ ٹیسٹ کیا تھا؟ اسی مجلس حنفیت میں بیٹھنا ہے 1 سال پورا، لیکن بولنا نہیں۔ اللہ اکبر۔ سوال جواب ہوں گے، ایک ایسی بحثیں ہوں مجلس گی، محفل مسائل ہوں گے، جس میں بولنا ہی اصل کمال تھا، جس میں بولنا ہی اصل کمال رائے تھا۔ مانگی جاتی تھی، بتاؤ اس میں جی بتاؤ، وہاں چپ بیٹھے رہنا، کہ کوئی سمجھے ہی سے پتہ ہی کچھ نہیں۔ علماء کی آپ کو پتہ ہے مجالس میں تو پھر چپ نہیں بیٹھے، جو چپ بیٹھا ہے سمجھو چپ ہے۔ جی ہاں، آپ نے اپنے آپ کے ساتھ یہ مجاہدہ خود اپنے پہ نافذ کیا، طے کیا، اور کہا کہ میں اسی جہاں میرا ڈنکا اور توتی بجتا تھا، بولتا تھا، اب میں وہاں بیٹھوں گا 1 سال، سوال ہوں گے، جواب ہوں گے، باتیں ہو رہی ہوں گی، لیکن داؤد طائی خاموش رہے گا، بولے گا نہیں۔ 1 سال آپ نے خاموشی کا وہ چلہ پورا کیا، اور اس کے بعد اپنے نفس کو سند جاری کی کہ اب تو اس قابل ہے کہ تو خلوت نشین ہو۔ پھر آپ نے خلوت اختیار فرمائی، اور خلوت بھی پھر وہ ایسی تھی مفتی صاحب کہ میں نے کم از کم ابھی تک جتنی ولایت کی تاریخ اور طریقت پڑھی ہے، مجھے اس کی کوئی مثال نظر نہیں آئی کہیں۔ دھوپ میں بیٹھے تھے، جیسے بشر حافی کی ہمشیرہ، ان کی بھی ہمشیرہ بڑی زاہد تھی، بہن کو دھوپ، بھائی دھوپ میں بیٹھا ہے، دھوپ چمک رہی ہے، وہ بھائی تھا مستغرق تجلیات الہیہ میں، دھوپ پڑ رہی ہے، بیٹھے ہیں، چبھ رہی ہے، وہ کہنے لگی کہ بھائی جان یہ چھاؤں میں، یہ چھایا ہے تو سائے میں ہو جائیں، دھوپ میں بیٹھے ہیں، اٹھ نہیں رہے۔ تو فرمانے لگے کہ بہن میں اس لیے نہیں اٹھ رہا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ جو میں اب قدم اٹھاؤں گا یہ تو میں حظ نفس کے لیے اٹھا رہا ہوں گا، تو یہ میرا قدم، اس کا میں حساب بارگاہ الہی میں کیسے دوں گا کہ داؤد طائی یہ جو تم نے 2-4 قدم اٹھائے تھے اپنی نفس کی راحت، یہ تو تم نے اپنی تسکین اور راحت کے لیے اٹھائے، راحت کے لیے، تو اس لیے مجھ سے اٹھنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی، میں شرمسار ہو رہا ہوں کہ اگر میرے ان قدموں کے بارے میں مجھ سے پوچھ لیا گیا تو میں کیا کہوں گا۔ پھر ایک صاحب ملنے آئے، پانی کا گھڑا، اس پہ دھوپ پڑ رہی تھی، ملنے آئے، ملاقات ہوئی، کہنے لگے حضرت وہ پانی گرم ہو جائے گا گھڑے میں، دھوپ پڑ رہی ہے اس پہ۔ تو فرمانے لگے جب میں نے رکھا تھا تو دھوپ نہیں تھی، اس وقت چھاؤں تھی، اب دھوپ آ گئی ہے تو کیا میں اس کو چھاؤں میں کر دوں اٹھا کے، صرف اس لیے کہ داؤد طائی کا پانی گرم نہ ہو جائے، اور اپنے نفس کو لذت و راحت پہنچانے کے لیے میں اب اس کے لیے اٹھوں بس۔ پھر ایک خاتون تھی، کہنے لگی کہ آپ روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ کئی مہینے آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ روٹی کھا لیں؟ کہنے لگے بی بی وہ نا اصل بات یہ ہے کہ میں
جب چباتا ہوں نا تو اس پہ جتنا ٹائم لگتا ہے اس کے بعد اسے گلے سے حلق سے نگلتا ہوں اندر، اس پہ بھی ٹائم، اتنی دیر میں 50 آیتیں تلاوت کر لیتا ہوں، قرآن کریم کی قرآن 50 کریم آیتیں کی میں 50 آیتیں میں تلاوت کر لیتا ہوں۔ اس دن سے میں نے کہا یہ تو میرا وقت ضائع کرتا ہوں، ہائے 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 اللہ۔ تو وہ وقت بھی میں روٹی پہ جو ضائع کرنا چبانے پہ، تو میں نمک پانی میں ڈبو کے اور اس میں کچھ چیزیں بھگو کے وہ کھا کے گزارا کر لیتا ہوں۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کے محاسبہ نفس، تقوی اور پرہیزگاری اور اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے وقف کرنے کی جو کیفیت، جو چند ایک آپ نے ہمارے معزز مہمان سے سماعت کیے ہیں، یقین جانیے ان کو سننے کے بعد ایمان اور دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جن حضرات سے، جن نفوس قدسیہ سے یہ امانات مقدسہ اور فیوز و برکات عطا ہوئے ہیں، اللہ اکبر، اس کا مظہر اور اس کا مجموعہ جس ذات میں جمع ہوا اس کا کیا مرتبہ اور مقام ہوگا۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزید ذکر کریں گے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک معزز ناظرین، پروگرام کشف المحجوب اور ذکر ہے حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ وقفے سے پہلے آپ کی خصوصی شان اور وصف جس پر گفتگو کی گئی وہ محاسبہ نفس ہے، اور خلوت نشینی اختیار کرنے میں جس درجے کی آپ نے گہرائی میں جا کر اس کی اختیار فرمایا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت ایک خصوصی شان فقیہ الفقہا، جی، جب سے ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں میں یہ سوچ رہا تھا کہ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ ہستیاں کہ جن پر تصوف کا غلبہ ہوا اور دنیا انہیں خالص صوفی کے نام سے اور اس وصف سے جانتی ہے، حضور فیض عالم نے ان کے اس وصف پر زیادہ بات کرنے کی بجائے ان کا جو علمی پہلو ہے، ان کا جو فقیہانہ شان ہے، ان کی جو محدثانہ شان اور مقام ہے، اس پر فوکس کیا ہے، جیسا کہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ ان کے وصف میں جیسے ہم نے کچھ ذکر کیا بھی ہے، خاص وصف کے فقیہ الفقہا، کیا فرمائیں گے حضور؟ اب دیکھیے مفتی صاحب، ہر محدث فقیہ نہیں ہوتا، لیکن ہر فقیہ محدث بھی ہوتا۔ جی ہاں، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری میں ہے کتاب العلم میں فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین میں تفقہ عطا فرماتا ہے۔ اچھا، تفقہ پھر دو طرح کا ہے، ایک ہے تفقہ فی الدین اور ایک ہے تفقہ فی العلم۔ علم کا فقیہ ہونا اور چیز ہے، دین کا فقیہ ہونا یہ اور چیز ہے۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی دونوں طرح کے فقیہ ہیں۔ اور تیسری چیز جو آپ کو حاصل ہے وہ ہے فقہ الباطن، فقہ الصوفی، فقہ روحانی، تزکیہ نفس کا اعلیٰ ترین مقام۔ تو جب فقاہت اتنے کمالات کے ساتھ جمع ہوتی ہے تو پھر کوئی شخص اس قابل ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، وہ ان جیسے لوگ، ان جیسے لوگ ہیں، ایک فقیہ 1000 عابدوں سے زیادہ شیطان پر بھاری ہے۔ اچھا، یہ فقیہ نہیں ہے، یہ تو فقیہ الفقہا، جی جی، امام الفقہا۔ اور فقاہت اس درجے کی ہے کہ آپ کی بات کو، آپ کے قول کو، آپ کے فتوے کو اور آپ کی تحقیق کو قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی جو ائمہ اتھارٹیز ہیں وہ بھی سند اور حجت کا درجہ دیتے تھے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی آپ کی رائے کا بہت احترام کیا کرتے تھے کہ داؤد طائی نے یہ بات کہی ہے۔ اور یہاں تک آپ کے بارے میں ائمہ کہتے تھے، محارب بن دثار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے محدث اور فقیہ ہیں، وہ کہتے تھے یہ تو داؤد طائی ہمارے معاصرین میں سے ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں نا سمجھ آتی۔ معاصرین جو ہیں سمجھتے ہیں بزرگ، جی جی جی، کہنے لگے لوگوں میں بتاؤں داؤد طائی کون ہے؟ ان کا جی، انہوں نے کہا اگر یہ کسی پچھلی امت میں ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کا ذکر کر کے ہمیں بتاتا کہ ایک داؤد طائی گزرا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس پائے کی شخصیت ہیں سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ لیکن اب سمجھنے کی بات یہ ہے، فقیہ الفقہا میں ایک چھپی ہوئی چیز یہ ہے، سنن دارمی میں امام دارمی لائے امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، وہ فرماتے ہیں کہ فقیہ صرف وہ نہیں ہوتا جو شریعت کے احکام کی چند دلیلیں یاد کر لیتا ہے۔
اصل میں تو فقیہ وہ ہوتا ہے جو فقیہ القلب ہو، جی فقیہ اللسان نہیں، فقیہ القلب ہو. اور جیسے قرآن نے کہا وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ، کہ دل ہیں لیکن دلوں میں تفقہ نہیں، فہم نہیں، قوت تمییز اور قوت فیصلہ نہیں، غلط اور صحیح میں تمیز نہیں کر سکتے، حق و باطل کو پہچان نہیں سکتے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں نور فقاہت اتار دیا جاتا ہے، اور پھر وہ اس کی روشنی میں دیکھتے ہیں. اِتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ اب کدھر جانا ہے. اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دنیا کے شر سے بچنا چاہتے ہو تو یہ جو تمہارے ظاہر کا بدن کا جو حجاب اور وجود ہے نا، اس سے گریز کرو. اور اگر آخرت کے حجاب سے بچنا چاہتے ہو تو پھر اپنے دل کے اندر جو میلان ہے نا آخرت کی لذتوں کا، جنت کے بشارتوں کا، اس کو نکالو. تو اعراض جو ہے نا معرض عن الخلق، اس کا اطلاق صرف اسی دنیا پہ نہیں ہے، یا ظاہری اعمال اور ظاہری چیزوں پہ ساری مخلوق اس میں شامل ہے. ما سوی اللہ، جس کی دو ہی بڑی جنت بھی توجیحات شامل ہیں، ہے، ایک دنیا اور ایک آخرت. جی اور اس میں دنیا اور جنت آخرت ظاہر دونوں ہے شامل ہے. دنیا بھی آ گئی، آخرت بھی آ گئی. اس کا ترک. کسی نے کہا حضور مجھے نصیحت فرما دیں، آپ نے فرمایا بندہ بھی وہ کہ پتہ نہیں کتنے مہینے ملاقات کے لیے آپ سے وہ ترستا رہا، آخر ٹائم مل گیا، 3 دن کہنے لگا حضور میں آپ کا مہمان ہوں، مجھے کوئی ٹائم تو دیں. رکھا اسے خوب، لیکن عبادت میں رہتے، ذکر میں رہتے. میں مہمان ہوں آپ کا تو مجھے کوئی ٹائم دیں. اچھا جی ٹائم دے، بتائیں کھائیں پیئے چائے پیئے. تو انہوں نے کہا جی مجھے کوئی نصیحت کر دیں. تو انہوں نے کہا کہ نصیحت یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے، اس دنیا سے تم روزہ رکھ لو اور پھر موت سے اس کو افطار کر لو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب ایسی نصیحت سن کے مہمان کو بھی تسلی ہوئی ہوگی کہ کتنے بڑے میں شیخ اور مرشد کے پاس آیا ہوں کہ سارے جہان کی نصیحتیں ایسے ایک میں بند کر دی اور پورا سمندر ایک کوزے کے اندر بند کر. حضرت ایک بات اس آپ کے خصوصی وصف میں ہم ضرور ڈسکس کرنا چاہیں گے، وہ یہ ہے کہ جب ان جیسے لوگ ریاست سے، عہدوں سے اعراض کرتے ہیں، یعنی حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں، ظاہر ہے انہوں نے مطلب ایک وقت تک اپنا پورا علوم و فنون، ایک عملی زندگی دنیا کے اعتبار سے گزارنے کے بعد اعراض کر لیا، خلوت نشینی اختیار فرما لی. اور اگر جب ان جیسی ہستیاں یا مطلب لوگ اعراض کرتے ہیں تو کیا مفسد لوگوں کے لیے وہ جو پوائنٹس ہیں، وہ جو سیٹیں ہیں، وہ خالی نہیں ہو جاتی؟ ایک اشکال یہ بھی ہے، جی ہاں، ذہنوں میں آتا ہے، ایک سوال بھی ہے، اشکال بھی ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ داؤد طائی رحمۃ اللہ جیسے لوگ اگر اعراض کر رہے ہیں، اور اس دور میں کیا اور ایسے لوگ موجود ہیں جو اہلیت رکھتے ہوں اور وہ ان مناصب کو اور ان مراتب کو سنبھال لیں اور اس نظام کو چلا لیں، تو بھی کفایت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اور کوئی ہو ہی نہ، جیسے آپ کے دور میں تھے نا، یعنی آپ نے اعراض کیا تو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ اپنی جگہ، وہ آپ نے اس کو پسند بھی نہیں فرمایا. ہاں، لیکن اس کے باوجود لیکن سنبھالنے والے انتظامی طور پہ موجود تھے، وہ ریپلیس ہو گیا جی اچھے طریقے سے. اگر ہے ہو ہی نہ بالکل، اور یہ کبھی یقین ہو کہ اب کوئی غلط آدمی کو مفسد آئے گا، کوئی کرپٹ آدمی آئے گا، تو پھر دوسری بات ہے، پھر وہ اسوہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اس پر عمل کیا جائے گا، اس پر عمل کیا جائے گا، اور اکابر اجلاء صحابہ کرام کو لیا جائے گا. ہمارے بزرگ، انہی بزرگوں میں، معاصرین میں ان کے ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے جب یہ محسوس کیا کہ اب ہماری بات کی ویلیو ہے اور اس کو اوتھینٹک سمجھا جاتا ہے اور طلب بھی کی جا رہی ہے مشاورت، تو انہوں نے اپنی خدمات پیش کی، لیکن للہ فی اللہ، اور ان شرائط کے ساتھ جو شریعت مطہرہ نے رکھی ہیں. کلمہ حق کہا، ہمیشہ کمپرومائز نہیں کیا، کرپشن نہیں کی، 2 نمبری نہیں کی، دنیاوی مفادات و منفعت کے لیے وہ نہیں کیا، اور بادشاہ اور اقتدار والے کا منہ نہیں دیکھا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو دیکھا. ان لوگوں نے یہ کردار ادا کیا. لیکن جب غلط لوگ آئے ہیں تو پھر بہت ہی نقصان ہوا ہے اور بہت ہی خسارہ ہوا ہے امت کا، اور آج تک امت اس کو بھگت رہی ہے. ایک تیسرا رستہ بھی ہے، یعنی عصر حاضر میں بھی ہم اس کو اپلائی کر سکتے ہیں، یا جیسے بہت سارے صوفیاء کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ عملاً اس میں شامل نہیں ہوئے،
جی لیکن وہ اس سے منقطع بھی نہیں ہوئے ٹھیک کہ ان کی رائے اور ان کے ارشادات جی ہاں اور وہ اثر انداز ہوئے اور انہوں نے ان کو گائیڈ کرنے کی. ایسا ہی ہے ہمارے دور میں بھی ایسے بزرگ گزرے ہیں اور ہیں جی جو اپنی اپنی خانقاہوں میں اور اپنے اپنے اداروں میں اور اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ کر مؤثر ہیں جی اور اپنا کردار ادا کرتے ہیں اپنے معاشرے میں. داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کا یہ پہلو بہرحال بڑا اہم ہے جی کہ وہ گوشہ نشینی کے باوجود بھی جب انہیں کہیں موقع ملا ہے کیونکہ حلقہ بہت وسیع تھا ان کے شاگردوں کا، عقیدت مندوں کا، چاہنے والوں کا، وہ چاہے خلوت میں ہو جلوے میں دنیا جانتی تھی کہ یہ داؤد طائی ہے. اور دائی ہوتا یہ ہے مفتی صاحب کہ بارگاہ الہی میں بندہ مقبول ہو نا تو پھر اسے اپنے اشتہار نہیں چھاپنے پڑتے. اللہ اکبر. ہمارے مفتی صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ پھر پیر جو ہے وہ فلیکسوں پہ چڑھ کے کھمبوں پہ نہیں ٹنگا کھمبوں پہ نہیں لٹکتا بلکہ بارگاہ الہی سے اس کی پیر ہی نہیں مطلب سب جو بھی اس کے لیے مطلب خود اپنی طرف سے کوئی انٹینشنلی یہ نہیں کرتا. جی اپنی طرف اس کے لیے اللہ اشتہار لٹکاتا ہے پھر اس کے دلوں میں. اللہ کا وعدہ ہے نا یودع لہ القبول فی الارض، زمین کے اندر اس کے لیے مقبولیت عام کر دی جاتی ہے، محبوبیت عام کر دی جاتی ہے. یہ تو اللہ کی طرف سے فیصلے ہیں. آج بھی دیکھ لیں 1250 سال کے بعد بھی داؤد طائی رحمۃ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. یہ کیا اسی کا تسلسل ہے، اسی مقبولیت و محبوبیت. تو اپنے معاشرے میں آپ الحمدللہ چونکہ اس کی وجہ کیا تھی کہ صوفی محض نہیں تھے، اثر انداز ہونے کی اہلیت، قوت و صلاحیت ان میں تھی. سب مانتے صاحب جانتے رائے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ محض گوشہ نشین اجرے میں بیٹھا بابا تسبیح گھمانے والا نہیں ہے. اسے تفسیر، حدیث، قرآن، فقہ، شریعت، مقاصد شریعت پہ مکمل عبور ہے. وہ یہ جب بولے گا، جب رائے دے گا تو ایسے ہوگا کہ گفتہ وہ گفتہ اللہ شبت گرچہ از حلقوم عبداللہ بود. یہ مقام ہے. اور ایک پہلو اور اسی سے متعلقہ جو ہم نے ابھی آپ کی شخصیت سے ذکر کیا کہ خلیفہ وقت جو ہے وہ آپ کی خدمت میں 20 دن تک آتا رہا. پیچھے ذکر ہوا حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی خدمت میں ہارون الرشید تلاش کر کے آپ کی خدمت میں آئے اور اکتساب فیض کیا. تو یہ جو ایک صوفیاء کا اور اصحاب مناصب کے درمیان ایک عقیدت کا تعلق رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آج کل فساد کی ایک وجہ یہ باہم تعلق نہ ہونا ہے، یا مطلب ایسے لوگوں کو نہ ہونا ہے کہ وہ اخلاص اور للہیت کی بنیاد پر دونوں طرف اس کی کمی دونوں طرف آ گئی. پہلے کیا تھا، یا انہیں ضرورت نہیں، یا وہ دیکھیے مفتی صاحب صوفیہ کہتے ہیں کہ نعم الامیر علی باب الفقیر، بہترین امیر وہ ہے جو فقیر کے دروازے پہ ہو، اور بئس الفقیر علی باب الامیر، بدترین درویش اور فقیر وہ ہے جو امیر کے حاکم وقت اور صاحب اقتدار کے دروازے پہ بیٹھے. آج الٹ ہو گیا. آج الٹ ہو گیا. ہونا یہ چاہیے کہ امیر فقیر کے پاس جائے. امیر فقیر کے پاس کیوں جائے گا جی؟ فقیر جب خود ہی جھولی پھیلا کے کاسا لے کے امیر کے در پہ کھڑا ہے تو اس امیر کو اس کی اوقات معلوم نہیں، نام لیے بغیر کہ میں نے اس بیچارے سے کیا لینا. اس عصر حاضر میں ایک بہت بڑی اسی طرح کی کوئی شخصیت کسی دنیا دار کے ہاں گئی تو کسی نے ان کو بتایا جی کہ باہر حضرت تشریف لائے ہیں. تو انہوں نے کہا جی نہیں، وہ ان سے بڑا حضرت میں ہوں کیونکہ وہ چل کر میرے پاس آئے. وہ میرے پاس آئے. یہ چیز حضرت امام عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ مجھے یاد آ گئے مصر میں، چونکہ آپ کا بہت مقام و مرتبہ. ایک تاجر کو آپ نے، دنیا دار آدمی تھا، بزنس کرتا تھا، وہ فرمانے لگے یار تم فلانے پیر صاحب کے مرید نہیں ہوئے تھے، میں نے تمہیں دیکھا تھا، تم ان کے حلقے میں بیٹھا کرتے تھے بڑی عقیدت سے. جی بالکل میں بالکل ہوا تھا. تو آج کل تم وہاں نظر نہیں آتے، اپنے کاروبار میں بزنس پہ لگے رہتے ہو. کہنے لگا حضور میں تو دنیا دار تاجر آدمی تھا، میں وہاں ان کا مرید ہوا تھا کہ چلو میرے اندر بھی کوئی دین اور آخرت کا خیال پیدا، لیکن جب میں کچھ دیر ان کے ساتھ رہا وہ مجھ سے بھی بڑے دنیا دار نکلے. اللہ یہ ایک ہمارے عصر حاضر کا ایک تو یہ بہت بڑا المیہ ہے. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ امیر جب ان کے قریب گئے تو پتہ چلا ہمارے پاس فقیر بن کے مفتی صاحب کیوں آئے گا. سوچنے کی بات یہ ہے وہ دنیا لینے تو نہیں ہم سے آئے گا، دنیا تو اس کے پاس ہے، خود ہے اس کے پاس. بھئی جس کا وہ محتاج ہے وہ آپ کے پاس وافر ہوگی تو آپ اسے دیں گے. اللہ. اور اگر آپ خود اسی کے طلبگار ہیں کہ آپ اس کی جیب پہ نظر رکھیں، جسے وہ چھوڑ کے آپ کی طرف کچھ لینے آ رہا ہے، آپ اس کے پاس خوردہ کو اپنے لیے مرغوب بنائیں گے تو وہ آپ کی بزرگی کا کتنا کا قائل ہوگا. حضرت بہت بہت شکریہ آپ کا. حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر پاک، اور اس ذکر پاک میں بہت ساری دیگر ابحاث آپ کی گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی گئی. حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی ذات میں ایک کہہ لیجئے کہ کامل و اکمل انجمن، علم میں، فقاہت میں، سعادت میں، ولایت میں، شریعت میں، طریقت میں
اور معرفت میں، خلوت نشینی میں حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کا مختلف القابات اور مختلف جہات سے آپ کا ذکر فرمایا۔ معزز ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اپنوں کا دائیں بائیں سب کا بہت خیال رکھیں، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اگلے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔